بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علمی ریاضی کے حصول کے بارے میں امام کی قطعی رائے یہ ہے کہ وہ طلباء جو ریاضیاتی علوم کا نہایت دل جمی کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں انہیں اس سے روک دینا چاہیے، وہ اسے مذہبی معاملات کی تفہیم میں بھی کیوں نہ استعمال کرتے ہوں، لیکن چونکہ یہ فلسفیانہ علوم کی بنیاد ہے، اس طرح طالب علم فلاسفہ کی فکری عقیدگیوں اور انتشار ذہنی کا شکار ہو سکتا ہے، اور آہستہ آہستہ اس کا ذہن خشیت الہی کے تصور سے خالی ہو جاتا ہے۔ اب اس میں جو ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا سیاق و سباق کیا ہے، اس کا حوالہ نہیں دیا کہ کس کتاب سے ہے، اور وہ طلباء جو ریاضیاتی علوم کا دل جمی سے مطالعہ کرتے ہیں، تو میرے خیال میں جو لفظ یہاں ہوگا وہ دل جمعی نہیں ہوگا، کیونکہ مسلمان جو بھی کام کرے اس میں احسان مطلوب ہے، یعنی مطلب ایکسلنس۔ تو جب وہ ریاضی پڑھ رہا ہے تو وہ اس کو چاہیے کہ وہ دل جمی سے پڑھے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا دل جمی سے، بلکہ اس میں یہ ہوگا کہ وہ طلباء جو ریاضیاتی علوم کے اندر غرق ہو جاتے ہیں، یعنی مطلب یہ کہ ان کو اور کسی چیز کی جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ تو اس لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ وہ کسی چیز میں اتنا غرق ہو جانا کہ آپ کو اس کا دوسری چیزوں کا کچھ نہ پتہ ہو، تو یہ تو ایک مذموم چیز ہے ہر چیز کے لیے۔ یا فقہ میں غرق ہو جائیں تو ریاضی تو اس کا درجہ فقہ سے بہت پست ہے، تو یعنی آپ کے حقوق ہیں، آپ کے بدن کے آپ پہ حقوق ہیں، آپ کے عقل کے آپ پہ حقوق ہیں، تو اس میں دوسرے علوم کے بھی حقوق ہیں، پھر زندگی کا جو مقصد ہے وہ تو آخرت ہی ہے، تو اس لحاظ سے جو ہے کسی چیز میں بھی غرق ہونا وہ جو ہے ایک محمود چیز نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب امام ریاضی کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی ملحوظ رہنا چاہیے کہ امام کے زمانے میں ریاضی جو ہے کوئی فلسفے سے الگ اس کی حیثیت نہیں تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ارسطو افلاطون نے تو ریاضی کی بنیاد پہ جو ہے ایک پورا نظریہ تعمیر کیا۔ اس کو کہتے ہیں کہ کہتا ہے جو فزیکل ہے وہ ریئل نہیں ہے، حقیقی نہیں ہے، بلکہ ہر چیز کی ایک ایبسٹریکٹ فارمز ہیں، اور وہ فارمز جو ہیں عالم مثالی میں موجود ہیں۔ عالم مثالی میں موجود ہیں۔ اور ہماری جو دنیا ہے وہ اصل میں اسی عالم مثالی کا ایک پرتو ہے، یعنی اصل نہیں ہے بلکہ اس کا ایک پرتو ہے، اس کا ایک سایہ ہے، اس کا ایک ریفلیکشن ہے۔ اور فلسفی وہ ہوتا ہے جو اس کو عالم مثال تک رسائی حاصل ہے۔
اور وہ فارمز کا معائنہ کرتا ہے اور اس پر تفکر و تدبر کرتا ہے، اور انہی فارمز کے روح سے عالم دنیا کو جانچتا ہے اور سمجھتا ہے۔ تو یہ چیز جو افلاطون نے لی ہے، وہ اس میں ایک اس کا وہ ریاضی اور اس میں یہ ہوا کہ کیونکہ آپ دیکھیں کہ ریاضی جو ہے اس میں بھی ریاضی جو ہے ایبسٹریکٹ اینٹیٹیز سے ڈیل کرتی ہے، یعنی غیر محسوسات، یعنی جو نمبر ہیں، عدد ہے ریاضی کے حساب سے، یا اگر آپ علم المساحہ یعنی جیومیٹری کی بات کریں تو اس میں آپ جو لائن یا سطر یا مربعات وغیرہ ہیں، وہ ایبسٹریکٹ اینٹیٹیز ہیں، جیسا کہ عقلیدس میں آپ پڑھتے ہیں۔ تو یعنی نمبر ایک جو ہے وہ اس دنیا میں کہیں نہیں ہے، وہ ایک ایبسٹریکٹ اینٹیٹی۔ تو افلاطون نے کہا وہ ایکچولی حقیقت میں موجود ہے، لیکن وہ عالم مثال میں، اور اسی بنیاد پہ ریاضی کی جو ایبسٹریکٹنس یا اس کی جو تجریدیت جو ہے، اسی کی بنیاد پہ ارسطو پھر افلاطون جو ہے وہ اس نے ایک پورا یہ نظریہ اپنا فلسفہ کھڑا کیا کہ اصل جو عالم محسوسات ہے اور عالم ادراکات ہے، یا جو مادہ ہے، یا جو فزیکل اینٹیٹیز ہیں، وہ ان کی وہ اصل نہیں ہے، بلکہ وہ پرتوں ہیں اصل کا، اور وہ اصل جو ہے عالم مثال ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے غرض نہیں کہ افلاطون کا یہ نظریہ درست ہے یا نہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ریاضی جو ہے فلسفے کے ساتھ اس کا بہت گہرا تعلق تھا اس زمانے، اور وہ ایک علیحدہ علم کی حیثیت سے جس کا فلسفے سے تعلق نہ ہو، وجود میں نہیں آیا تھا۔ اور جب علوم کا وجود آ بھی جاتا ہے فلسفے سے الگ، تو ان کے پیچھے ایک فلسفہ تو رہتا ہے۔ تو آج بھی جو ریاضی دان ہیں وہ اس پہ بحث کر رہے ہیں کہ جو یعنی فلسفی آف میتھمیٹکس میں اس پہ بحث کرتے ہیں کہ جو نمبر ہیں یا اعداد ہیں یا جو دوسرے تصورات ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، کیا وہ حقیقت میں موجود ہیں یا صرف جو ہے۔ تو اس میں دو گروپ ہیں، امپیریسسٹ اور ریشنلسٹ۔ اور ریشنلسٹ امپیریسسٹ کہتے ہیں کہ ان کا علیحدہ وجود نہیں ہے، بلکہ وہ صرف جو ہے تجرید کے ذریعے جو ہے اس کا ایک تصور قائم کرتے ہیں۔ لیکن جو ریشنلسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کا ایک الگ مقام ہے۔ تو وہ یہ سب جو ہے آج بھی ریاضی کا حصہ ہے۔ تو جب ہم ریاضی کی بات کرتے ہیں تو یہ صرف ایک کوئی علم ایسا یعنی علم نہیں ہے جس کا کوئی فلسفے تو تعلق نہ ہو۔ تو یہ دوسری بات ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی وہ کہہ رہے ہیں طلبہ جو ریاضی کے اندر غرق ہو جاتے ہیں ان سے اسے روک دیں، چاہے اس کا مقصد لیکن یہاں جو ہے ان کے کلام کو سمجھنے کے لیے ضروری یہ سمجھا جائے کہ وہ تمام طلبہ کی بات نہیں کر رہے، لیکن ان طلبہ کی بات کر رہے ہیں جن میں اس کی اہلیت نہیں ہے۔ جبکہ کیونکہ ایسے لوگ تو ہمیشہ ہونے چاہیے جو اس کو سمجھیں، اور خاص طور پہ آج کل تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی کو بھی جو ہے پڑھنا نہیں چاہیے۔ تو وہ طلبہ جو ریاضی علوم کے اندر غرق ہو جاتے ہیں اور ان میں اس کی اہلیت نہیں ہوتی، اسے روک دینا چاہیے، اسے مجموعہ تفہیم میں بھی کیوں استعمال کرتے ہوں۔ لیکن چونکہ یہ ایک فلسفیانہ علوم کی بنیاد ہے، جن معنوں میں نے ابھی آپ کو بتایا، تو طالب علم فلاسفہ کی فکری بدعقیدتیوں کا اور انتشاری ذہن کا شکار۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جو ہے فلسفے سے الگ کرنا چاہیے، اور فلسفے کا تحفہ کر کے جو پھر جو ریاضی وجود میں آئی جیسے امام، تو اس کے بارے میں یہ نہیں ہے۔
اور آہستہ ہوتے خشیت الہی کے تصور سے. ریاضی اور سائنس کے حوالے دوسرا گروہ جو، اور اس کا ہم نے آلریڈی ذکر کر دیا تھا، دوسرا افراد کا وہ گروہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ فلاسفہ کی دریافت کردہ ہر علوم کے رد کے ذریعے ہی مذہب کا دفاع ممکن ہے. اس طرح وہ ان تمام علوم کا انکار کرتے ہیں، خود کو جہالت کی عمیق گہرائیوں میں لا پھینکتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ حقائق کا جو ہے رد نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جیسا کہ ایک برطانیہ کے عالم نے کہا کہ یعنی اس کا مقصود یہ ہے کہ حقائق کو جو ہے رد کرنا ناممکن ہے. یعنی مطلب یہ کہ ایک اگر دیوار ہے تو اس کو اگر آپ اس کا انکار کر دیں گے تو اس سے مطلب یہ کہ اس دیوار کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ آپ کے یعنی آپ اپنا سر ہی اس میں پھاڑیں گے. تو یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے. یہ رویہ مذہب اسلام کے لیے کس طرح سود مند نہیں ثابت کرا، کیونکہ اس سے باطل تصور نکلتا ہے کہ اسلام کی بنیاد حقائق پر سے جس کی انکار پر ہے، جبکہ در حقیقت ایسا نہیں ہے. اسلام حقیقت اور قرار، اور باطل وہ ہے جو حقیقت نہیں ہے، تو باطل سے انکار ہے اسلام ہے، اور حقیقت کا احقاق جو ہے وہ اسلام ہے. اور اللہ حق جو ہے، ایسے میں نے وہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے. یہ باطل تصور کرتا ہے کہ اسلام کی بنیاد حقائق، جبکہ در حقیقت ایسا نہیں. امام فرماتے ہیں کہ وہ شخص اسلام کا شدید ترین دشمن جو یقین رکھتا ہے کہ اسلامی دفاع ریاضتی علوم کے انکار سے ممکن ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ الہامی تعلیمات تحت آمین، اور یا پھر یہ کہ مذہبی صداقتوں کے مقابلے میں یہ علوم طفلان شیر خوار ہیں، یا پھر یہ کہ مذہبی علوم میں الہامی تعلیم تحت آمین ہے، اور یا پھر یہ کہ مذہبی صداقت کے معاملے میں یہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی نا، اللہ کی نعمت ہے. اور جیسا کہ المستصفیٰ میں امام اپنے خطبے میں فرماتے ہیں کہ یہ عقل ہی وہ امانت ہے جو اللہ نے پہاڑوں پر پیش کی تھی، کیونکہ دوسرے علماء کہتے ہیں وہ آزادی ہے، فریڈم. تو آزادی مطلب آپ کی عقل سے ہی آتی ہے، اور وہ امانت جو انسان کو جو ہے دوسرے مخلوقات سے ممیز کرتی ہے، اور جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے پہاڑوں پہ پیش کی. تو وہ امانت جو ہے عقل ہی ہے، اور عقل صحیح ہی ہے. تو عقل اللہ کی امانت، اور اس کی جو آیات ہیں وہ آیات منظورہ اور آیات مقروءہ. تو آیات منظورہ جو ہیں وہ اس کی نیچر ہے، یعنی اس کے اللہ کی جو تخلیق ہے، اور آیات مقروءہ وہ قرآن مجید ہے. تو یہ دونوں اللہ کی آیات ہیں، اور دونوں کو سمجھنے کے لیے جو ہے عقل ضروری ہے. اور مقصد یہ ہے کہ حقیقت تک پہنچا جائے. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنی وحی اس لیے نہیں عقل اس لیے دی کہ انسان اس کو استعمال کر کے دنیا میں زندگی بسر کرے، اور وحی اس لیے نازل کی تاکہ وہ مقصد کو سمجھے. تو اور عقل جو ہے وہ اعلیٰ ہے دنیا کا بھی اور اعلیٰ ہے آخرت کا بھی، ان معنوں میں. تو یہ کہنا کہ یعنی عقلی علوم کا اسلام ہم انکار اسلام کی بنیاد پر، تو یہ مطلب سمجھ لیکن یہ ہے کہ جو ہے عقل کو غلط استعمال کرنا، اور دنیا جب کئی طریقے ہیں عقل کو غلط استعمال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ وہی کا رد کر دیں. عقل کو غلط استعمال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دنیا کو دار قرار سمجھ لیں، اور عقل کو غلط استعمال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ دنیا جو ہے وہ عقل کی بنیاد پہ آپ جو ہے وہی یعنی ماں بعد و طبیعت ہے ان کو سمجھ سکتے ہیں. تو یہ عقل کا غلط استعمال ہے. تو اس پہ اب رکنا ہے انشاءاللہ.